اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال امام حسین علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یہوتون ما درت معایشہم فاذا مسوا بالبلاء قلت دینون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد حمد و ثنا ہے خداوند قدوس کی کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے اور جو بلند ہے اتنا کہ خیالات اسے چھو نہیں سکتے اور جو ظاہر ہے اتنا کہ حجابات اسے چھپا نہیں سکتے اور درود و سلام ہو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر کہ جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں سلام ہو بارگاہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی خواہر کریمہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ جہاں دنیا کا بڑے سے بڑا انقلابی دوزانو ہو کے تہہ دل سے بیٹھتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر محض 24 گھنٹوں کے اندر اسلام شناسی کا ایک مختصر لیکن جامع طریقہ کار پیش کیا کربلا کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے کربلا کوئی اتفاقی دھماکہ نہیں ہے کربلا کوئی ناگہانی طور پہ بھڑک اٹھنے والی جنگ نہیں ہے کربلا کوئی دو قوتوں کے درمیان بے سمجھا بوجھا فوجی مناظرہ نہیں ہے کربلا حصول اقتدار کے سلسلہ میں رساکشی کا نام نہیں ہے کربلا دنیا کی افزوں طلبی کے لیے کوشش کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا ہر دو طرفہ اپنی پوری توانائیاں صرف کر کے اپنی پوری کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے پورے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے حق و باطل کا وہ معرکہ ہے کہ جس نے اسلام اور اسلام کے نام کے اوپر اوڑے جانے والی نقاب کو بے نقاب کر دیا اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے جب دو افراد امام علیہ السلام کے لشکر کے اندر شامل ہوئے تو آپ نے ان سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کا اقتباس آج کی گفتگو کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا الناس عبید الدنیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دنیا کے غلام ہو چکے ہیں دنیا کے بندے بن چکے ہیں والدین لائق علی السنتہم اور دین ان کی زبان پہ چڑھا ہوا ایک ذائقہ ہے دین ان کی زبان کا چٹکھارا ہے دین ان کی اس دہان سے اوپر اس منہ کے اندر زبان کے اوپر چڑھا ہوا ایک ذائقہ ہے یہودون ما درت معایشہم
اور جس وقت ان کی معیشت خطرے میں پڑ جائے، ان کا انکم خطرے میں پڑ جائے، ان کا بزنس خطرے میں پڑ جائے، ان کا کاروبار خطرے میں پڑ جائے، یا فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَا، یا جب بلاؤں کا وقت آ جائے، جب مصیبتوں کا وقت آ جائے، جب امتحانوں کا وقت آ جائے، تو قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ لوگوں نے دین کو اپنے بزنس کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ جب تک ان کی انکم ٹھیک رہتی ہے وہ دیندار رہتے ہیں، جس وقت ان کی معیشت خطرے میں پڑ جائے، ان کا اقتصاد خطرے میں پڑ جائے، ان کا کاروبار خطرے میں پڑ جائے، یا جب امتحانوں اور بلاؤں کا وقت آ جائے، چونکہ دین قربانی مانگتا ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین بہت ہی آسان مذہب ہے، اس کے اوپر عمل کریں تو آسانی ہے، لیکن بعض دفعہ یہی دین انسان سے قربانی بھی مانگتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جب قربانی دینے کا وقت آ جاتا ہے تو لوگ دین کو تھوک دیتے ہیں، سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ آج کی مجلس میں یہ چاہتا ہوں کہ چند ایسے کردار ان کا ذکر کروں کہ جب امتحانوں کا وقت آیا، جب امتحان دینے کا وقت آیا، مشکل کا وقت آیا، تو انہوں نے در حقیقت اس دین کو تھوک دیا۔ ان میں سے ایک شخصیت عبداللہ ابن متی کی شخصیت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے تو راستے میں اس سے ملاقات ہوئی، وہ اپنا کنواں کھود رہا تھا، ایک مدت سے وہ کنواں کھود رہا تھا لیکن پانی وہاں سے نیچے سے نہیں نکل رہا تھا۔ تو مولا جب اس کے پاس پہنچے، اس کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس ہمارے لشکر میں شریک ہو جائیں، تو عبداللہ ابن متی نے کہا کہ میں 1 مہینے سے یہ کنواں کھود رہا ہوں، پانی نیچے سے نہیں نکل رہا، میری مشکل تو فی الحال یہ ہے۔ امام علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے اور نیچے اتر کے اپنے لعاب کو اس کنویں کے اندر پھینکا۔ ابھی لعاب پھینکا ہی تھا تو اس کنویں سے گوارا، شفاف اور زلال پانی کا چشمہ باہر آ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لو اب تمہاری یہ مشکل حل ہو گئی ہے، اب تو آؤ میرے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں، اولاد ہے، کام کاج ہیں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اور بھی کچھ شخصیات ہیں جن کے بارے میں آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک اور شخصیت، اس کا نام عبداللہ ابن حور جوفی ہے۔ جب مکہ سے کوفہ کی طرف امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں اس سے ملاقات ہوئی۔ اس کو امام علیہ السلام نے دعوت دی کہ میرے اس کاروان میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ مطمئن ہیں کہ میں ایک شخص آپ کے لشکر میں اگر شامل ہو جاؤں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر آپ کو یہ اطمینان اور یقین ہے کہ میرے آنے سے آپ کی تحریک کامیاب ہو جائے گی تو میں آتا ہوں۔ اگر ماجرا 50-50 ہے کہ میرے آنے سے ایک بندے کے آپ کے اس کاروان میں، اس تحریک میں، اس لشکر کے اندر شامل ہونے سے آپ کی کامیابی 100% یقینی نہیں ہے، تو پھر میں اپنی تلوار اور اپنا ایک گھوڑا آپ کی اس تحریک اور نہضت کے لیے مدد کے طور پہ، حمایت کے طور پہ آپ کو دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے گھوڑے اور تمہاری تلوار کے لیے نہیں آیا، میں خود تمہارے لیے آیا ہوں، اور تمہارے لیے بھی اس لیے نہیں کہ تم مجھے کامیاب کرو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ خود تمہیں نجات دیتے، میں خود تمہاری نجات کے لیے آیا ہوں کہ تم نجات حاصل کر لو۔ اور فرمایا کہ اپنا یہ گھوڑا اور اپنی تلوار اٹھا لو، جبکہ اس نے کہا تھا کہ یہ گھوڑا اس علاقے کا تیز ترین گھوڑا ہے، یہ وہ گھوڑا ہے کہ جس کے اندر قوت مدافعت تمام باقی گھوڑوں کی نسلوں سے سب سے زیادہ اس کے اندر موجود ہے، تیز رفتار ہے، قوت مدافعت زیادہ ہے اس کے اندر، اور 100% ایسا یہ جانور ہے کہ جب تک اس کا آخری سانس چلتا رہے گا یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، لہٰذا یہ آپ کی خدمت میں تقدیم کرتا ہوں۔ اور یہ تلوار بھی وہ تلوار ہے کہ جس وقت بھی میں اس تلوار کے ساتھ میدان میں حاضر ہوا ہوں تو اس تلوار کے ساتھ میں کامیاب پلٹا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں آپ کی تحریک کو میں ہدیہ کرتا ہوں، میری طرف سے مدد ہے۔ مولا نے فرمایا کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں اٹھا لو۔ حسین ابن علی نے آج تک اس شخص سے مدد حاصل نہیں کی اور نہ ہی کرے گا کہ جس کو خود یہ پہچان نہیں ہے کہ حق و باطل کیا ہے۔
جب تمہیں خود یہ معلوم نہیں ہے کہ اس تحریک کے اندر تمہارا اپنا کیا کردار بنتا ہے تو میں تمہاری تلوار اور تمہارا گھوڑا نہیں لوں گا، نہیں لیا۔ اور فرمایا کہ یہاں سے اتنے دور چلے جاؤ، اتنے دور چلے جاؤ کہ کل کو جب میں صدائے استغاثہ بلند کروں حل من ناصر ینصرنی، اور اگر وہ تمہارے کانوں کے اوپر پہنچے تم اس کو سنو اور میری مدد کو نہ پہنچ سکو، جو کوئی بھی میری آواز صدائے استغاثہ کو سنے گا اور اس مدد کے لیے نہ پہنچے گا تو وہ قیامت والے دن جہنم کے اندر ہوگا۔ یہاں سے اتنے دور چلے جاؤ کہ تمہیں میری آواز نہ آ سکے۔ ایک اور کردار وہ شبس ابن ربی کا ہے۔ شبس ابن ربی، اس کا نک نیم شیس تھا، شیس کے نام سے بھی یہ پکارا جاتا تھا۔ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے ایک خاتون نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس شیس نے اس کی نبوت کے دعوے کو قبول کر کے اس کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں جب رسول اللہ مبعوث ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد لوگ اس خاتون کے پاس بھی جاتے تھے، سوال و جواب کرتے تھے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹی ثابت ہوئی۔ تو اس کے بعد اس شیس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسلام میں یہ رہا، مساجد میں بھی آتا تھا۔ پھر اس کے بعد خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چہارم، 4 خلفاء کے زمانے کے اندر بھی یہ خلفاء کے ساتھ آگے پیچھے اس کی ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں رہتی تھی۔ بعد میں اس نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ جب امام حسن علیہ السلام کی حکومت پراپوگنڈے کے نتیجے میں سقوط کا شکار ہوئی تو اس نے امام حسن علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور شام چلا گیا اور امیر شام کی بیعت کر لی۔ بعد کے اندر جب واقعہ کربلا ہوا تو واقعہ کربلا کے زمانے میں اسی شیس نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے خط لکھا اور کہا کہ میں اپنی گزشتہ اعمال پہ شرمندہ ہوں، آپ کوفہ میں اگر تشریف لائیں گے تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہاں کوفہ کے اندر کیا ہوا کہ ابن زیاد کے آنے کے بعد اس نے ایک کرفیو کا سامان لگا دیا اور کہا کہ جتنے افراد کوفہ سے باہر جا رہے ہیں اور کوفہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں ان کی سخت تلاشی لی جائے، بلکہ کوشش کی جائے ممنوع قرار دیا جائے، کوفہ سے باہر کوئی بھی نہ جائے، اور جو خصوصاً کوفہ سے باہر شہر کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی تلاشی لی جائے، اس کے اوپر پہرہ دیا جائے کہ یہ کون ہے، کس نے بھیجا ہے۔ جب ایسی صورتحال کوفہ کے اندر بنی تو شیس نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ اس ساری صورتحال سے خود کو لا تعلق کر دیا جائے اور یہاں سے نکل جائے، اور اس نے کہا کہ میں تو عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں، لہٰذا نہ حسین کا سامنا ہوگا نہ یزید کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ اس نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا۔ آج کے زمانے میں بھی توجہ میری طرف رہے آپ کی، آج کے زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مشکل وقت کے اندر کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تاکہ ہم اس طرف بھی نہ ہوں اس طرف بھی نہ ہوں، واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا کرنا ہے۔ ہیں کہ نہیں ہیں ایسے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اس نے کہا کہ درمیانی راستہ نکالتے ہیں اور عمرہ کی نیت سے نکل جاتا ہوں۔ جب عمرہ کی نیت سے یہ وہاں سے نکل رہا تھا، یہ سارا ماجرہ سفینۃ البحار کے اندر نقل ہوا ہے، معتبر کتاب ہے۔ جب یہ نکل رہا تھا تو ابن زیاد کی فوجیوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہاں پہ جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میری منت تھی عمرہ کرنے کی، لہٰذا وہاں جا رہا ہوں۔ انہوں نے اس کو اجازت نہ دی کہ عمرہ کرنے جائے، بلکہ کہا کہ تم حسین ابن علی کے ساتھیوں میں سے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یزید کا پیروکار ہوں، بلکہ میں نے تو یہ منت مان رکھی ہے کہ اگر یزید برسر اقتدار باقی رہے اور حسین شکست کھا جائے اور حسین مارا جائے تو میں کوفہ کے اندر 9 مسجدیں تعمیر کرواؤں گا، اور بعد میں اس نے کروائی بھی۔ اس نے کہا کہ میں 9 مسجدیں تعمیر کرواؤں گا اگر حسین مارا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ادھر ہی رہا حتیٰ یزیدی فوج میں شامل ہو گیا، کربلا کے اندر یہ موجود تھا، اور جب خیام کو آگ لگائی جا رہی تھی تو اس وقت یہ بھی وہاں پہ موجود تھا اور یہ خیموں کو آگ بھی لگا رہا تھا اور ساتھ گریہ بھی کر رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ خیام کن کے خیام ہیں، لیکن مجبور ہوں میں۔ اس کے بعد کوفہ کے اندر یہ آیا واقعہ کربلا کے بعد، اس نے 9 مسجدیں تعمیر کروا کے ثابت کیا کہ میں یزید کا پیروکار ہوں۔
اور حسین کو چونکہ شکست ہو چکی ہے، کہتا ہے یہ میری منت تھی۔ بعد میں یہی شخص کہ جب امیر مختار انتقام خون حسین کے لیے لوگوں کو منظم کرنا شروع کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ امیر مختار قاتلین کو نہیں چھوڑے گا، یہ یزیدیت کو چھوڑ کے امیر مختار کی بیعت کر لیتا ہے، امیر مختار سے معافی مانگتا ہے اور بیعت کر لیتا ہے، یہ امیر مختار کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ کردار ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ افسانہ نہیں ہے کوئی، یہ حقیقت ہے کہ ایسے کردار تاریخ کے اندر موجود رہے ہیں کہ جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ دین کو تھوک دیتے ہیں جب مشکل وقت آتی ہے، یہ دنیا کے غلام لوگ ہیں، دین کو انہوں نے اپنی زبان کا ایک ذائقہ بنایا ہوا ہے۔ اور واقعہ کربلا کے بعد جب یہ مختار کے ساتھ ہوتا ہے، مختار کے بعد جب مصعب ابن زبیر اور مختار کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ مصعب کی فوج زیادہ بڑی ہے، تو یہ مختار کو چھوڑ کے مصعب کی بیعت کر لیتا ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے دیکھتا ہے کہ مصعب کے لشکر کے اندر کچھ افراد ایسے موجود ہیں کہ جن کے ساتھ اس کا ذاتی جھگڑا موجود تھا، ذاتی دشمنی موجود تھی۔ اسی جنگ کے دوران اس کے اپنے لشکر کے لوگ اس کو نیزہ مار کے مار دیتے ہیں، اس طرح اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ شبس ابن ربی یہ ایک کردار ہے۔ ایک اور کردار جو ہم واقعہ کربلا کے زمانے میں دیکھتے ہیں وہ شمر ابن ذی الجوشن عامری کا کردار ہے۔ شمر جنگ صفین کے اندر علی علیہ السلام کی فوج کے پیادہ دستوں کے کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر تھا۔ یہی شمر جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، جنگ صفین کے اندر یہ امیر المومنین کے کمانڈروں میں سے تھا خود شمر۔ اللہ اکبر۔ اور یہی شمر کربلا کے اندر امیر المومنین کے فرزند نواسہ رسول کے قاتلین میں سے عمر ابن سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص اہل سنت برادران کے ہاں جلیل القدر صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس عمر ابن سعد کو میدان کربلا کے اندر یہ کہا کہ اے عمر ابن سعد، تمہارے باپ سعد بن ابی وقاص کی خدمات ہیں اسلام کے لیے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ فرزند رسول کا قتل کر دو؟ اس نے کہا کہ مجھے یزید نے یہ وعدہ دیا ہے کہ اگر حسین کو تم قتل کر دو تو میں تمہیں شہر رے کا گورنر بنا دوں گا۔ شہر رے جو آج کل تہران کے قریب، ایران میں تہران کے قریب ایک وہ علاقہ ہے، آج بھی اس کا نام شہر رے ہی ہے، جہاں پہ شاہ عبدالعظیم حسنی دفن ہے۔ اس علاقے کی گندم اس زمانے میں بڑی مشہور ہوتی تھی، یہاں کا ٹیکس بہت زیادہ، خراج بہت زیادہ ہوتا تھا، اور ہر کوئی یہ خواہش ظاہر کرتا تھا کہ مجھے شہر رے کا گورنر بنا دیا جائے۔ جس طرح آج کل مثلا حکومتوں کے اندر مختلف بیوروکریٹس سفیر لگتے ہیں، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے امریکہ کا سفیر بنا دیں، مجھے کینیڈا میں سفیر لگا دیا جائے، جو بڑے ان کے دلچسپی والے ملک ہوتے ہیں یا جہاں پہ زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ تو عمر ابن سعد نے کہا کہ مجھے شہر رے کا گورنر بنا دیں۔ یزید نے قبول کر لیا کہ اگر تم یہ خیانت کرو تو میں تمہیں شہر رے کا گورنر بنا دوں گا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ مجھے وہاں سے شہر رے کی گورنری مل رہی ہے، آپ کی طرف سے کیا ملے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہاں سے مجھے نگد انعام مل رہا ہے شہر رے کی صورت میں، آپ کے پاس کوئی نگد چیز ہے تو بتائیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تو جا پھر تمہیں شہر رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ واقعہ کربلا کے بعد یزید نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور اس کو شہر رے کا گورنر نہ بنایا، اور اس کا انجام سب کو پتہ کہ کس طرح امیر مختار کے ہاتھوں ہوا۔ اسی طرح ایک اور شخصیت کہ جس کا شمار اسی قسم کی شخصیات میں سے ہوتا ہے کہ جنہوں نے دین کو اپنی زبان کا ذائقہ سمجھا ہوا تھا، وہ قاضی شریح کی شخصیت ہے۔ قاضی شریح اس زمانے کے بڑے معروف قاضی تھے، حتیٰ خلفاء کے زمانے میں بھی وہ منصب قضاوت کے اوپر تھے۔ قاضی شریح ایک
بہت شناختہ شدہ، معروف، مذہبی اعتبار سے حدیثوں کو بیان کرنے والے، حتیٰ بعض موقعوں پہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کو بیان کیا۔ امت اسلامیہ کے اندر ایک معتبر دینی شخصیت اور عدلیہ کی، اس زمانے کی عدلیہ کی ایک معروف شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ قاضی شرح کو یزید نے خط لکھا کہ حسین ابن علی کے قتل کا فتویٰ صادر کرو، اور ساتھ ہی 100 اونٹ سونے کا لدا ہوا اس کے گھر بھیج دیا۔ خط جب اس تک پہنچا تو اس نے کہا کہ نہیں، حسین ابن علی فرزند رسول ہے، میں اس کے قتل کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ 3 دن تک سونا اس کے گھر میں پڑا رہا، قاضی شرح کے گھر میں، جو یزید نے بھجوایا تھا۔ اس نے فتویٰ لکھ کے نہیں دیا۔ 3 دن کے بعد یزیدی فورسز کو کہا گیا کہ آپ وہ سونا دوبارہ لوڈ کریں اور واپس لے آئیں۔ وہ بھی سونا لوڈ کر رہے تھے، بار کر رہے تھے، تو اس کے دماغ میں وہ حب دنیا دوبارہ سے جاگ اٹھی اور اس نے کہا کہ سونا نیچے اتار دیں، اور اس نے فتویٰ لکھ کے دے دیا کہ حسین ابن علی نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے اور اس کی سزا واجب القتل ہونا ہے، اور نیچے مور لگا دی قاضی شرح۔ اللہ اکبر، فتویٰ دے دیا واجب القتل ہونے کا۔ اور نہ صرف فتویٰ دیا، اس کے بعد یزیدی مشینری نے، حکومتی مشینری نے اس کو عبید اللہ ابن زیاد کے مشاورین میں سے کوفہ کے اندر دارالامارہ کے اندر بلا لیا، اور وہاں پہ وہ موجود رہا اور ان مختلف امور کے اندر مشورہ دیتا رہا، یہاں تک کہ ہانی ابن عروہ کو جب شہید کر دیا گیا تھا اور ہانی ابن عروہ کے قبیلے کے لوگوں نے دارالامارہ کا کوفہ کے اندر محاصرہ کر لیا تھا، تو اس وقت اسی قاضی شرح نے جھوٹی گواہی دے کے ان لوگوں کو وہاں سے متفرق کیا تھا۔ جب جھوٹی گواہی دی اس نے، لوگ سارے کے سارے مسلح ہو کے انہوں نے دارالامارہ کا محاصرہ کیا تھا، اور قریب تھا کہ وہ کوفہ کے اندر سے ابن زیاد کا تختہ الٹ کے رکھ دیتے، لیکن ابن زیاد نے پیغام بھجوایا کہ قاضی شرح جو کہ عالم اسلام کے معروف ترین قاضی ہیں، مفسر قرآن ہیں، حدیث کے راوی ہیں، کیا اگر وہ آ کے یہ گواہی دیں کہ ہانی ابن عروہ زندہ ہیں تو کیا آپ لوگ مان جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا قاضی شرح اتنی بڑی شخصیت، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر قاضی شرح آ کے گواہی دے دیں تو ہم مان جائیں گے۔ اور یہی ہوا، قاضی شرح دارالامارہ کی چھت کے اوپر آیا اور اس نے نیچے اس عوام کو جو ان کے قبیلے کے افراد موجود تھے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہانی ابن عروہ ابھی زندہ ہیں، تھوڑے سے بیمار ہیں، آپ گھروں میں چلے جائیں، جب ٹھیک ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے، جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے۔ اس نے جھوٹی گواہی دی دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے، اور وہ لوگ چلے گئے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی اپنی ایک تحلیل کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر قاضی شرح جھوٹی گواہی کوفہ کے اندر نہ دیتا تو قریب تھا کہ وہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کا تختہ الٹ کے رکھ دیتے اور واقعہ کربلا بپا ہی نہ ہوتا۔ یہ خواص کی خیانت ہے کہ جس کی وجہ سے حسین ابن علی کے سر کو نوک نیزہ پہ سجایا گیا۔ وہ شہر اور وہ گلیاں کہ جن کے اندر حسین ابن علی کے باپ نے چند سال پہلے تک حکومت کی تھی، اور اس گلیوں کے اندر حسن و حسین لوگوں کے درمیان پہچانے جاتے تھے، انہی کوفہ کی گلیوں کے اندر حسین ابن علی اور ان کی اولاد کے سروں کو نوک نیزہ پہ سجا کے گھمایا پھرایا گیا۔ یہ خواص کی خیانت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ خواص کی خیانت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین اسلام کو جنہوں نے اپنی زبان کا چٹکارا بنایا ہوا تھا اور پھر تھوک دیا۔ لیکن دوسری طرف دوسری مثالیں بھی موجود ہیں، وہ افراد کہ جو پہلے مخالف محاذ کے اندر موجود تھے، جب ان کے اوپر حقیقت عیاں ہوئی تو وہ حسین ابن علی کے ساتھ آ گئے۔ انشاءاللہ خدا نے زندگی دی تو کل کی مجلس کے اندر ان میں سے بھی چند افراد کا میں تذکرہ کروں گا، جس طرح زہیر ابن قین جنگ صفین کے اندر مورخین نے لکھا ہے احتمال زیاد ہے کہ وہ جنگ صفین میں علی کی دشمن فوج کے اندر موجود تھے، لیکن یہی زہیر ابن قین سید الشہداء کے لشکر کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔
اور ان میں سے ایک صحابی، ان کا میں آج تبرک کے طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں مصائب کا، وہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے اور ان میں سے ایک خط جو ہے وہ حبیب ابن مظاہر کے نام لکھا۔ جب سید الشہداء کا خط حبیب تک پہنچا، حبیب اپنے گھر کے اندر اس خط کو پڑھ رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ حبیب کی بوڑھی زوجہ حبیب کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے کہ اے حبیب، لگتا ہے کوئی بہت دکھی اور غم سے بھرا ہوا خط ملا ہے۔ حبیب نے کہا کہ ہاں، بہت غمگین خط ہے۔ حبیب کی بوڑھی زوجہ نے پوچھا کہ کس کا خط ہے؟ حبیب نے بتایا میرے آقا و مولا حسین کا خط ہے۔ بوڑھی زوجہ نے پوچھا اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حبیب نے بتایا کہ اس خط میں لکھا ہوا ہے، حسین نے مجھے لکھا ہے کہ اے حبیب، میں عالم غربت کے اندر ہوں، میری مدد کو آؤ۔ بوڑھی زوجہ نے پوچھا اس میں اور کیا لکھا ہوا ہے؟ حبیب نے بتایا کہ حسین نے عالم غربت کا بھی بتایا ہے کہ غربت کا یہ عالم ہے کہ علی و بطول کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں، علی و بطول کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں۔ بوڑھی زوجہ نے پوچھا تو کیا حبیب تم حسین کی مدد کو جاؤ گے؟ حبیب نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے اجازت دی، مشورہ دیا تو پھر میں جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا۔ حبیب کی بوڑھی زوجہ نے ان لفظوں کو سنا اور کھڑی ہوگی اور کہنے لگی اگر تم حسین کی مدد کو نہیں جاتے تو میں حسین کی مدد کو جاؤں گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم کہتے ہو میں لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ حبیب نے کہا کہ میں تمہارے دل کی کیفیت کو جاننا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے ایسا کہا۔ اب تم بھی میرے جانے سے راضی ہو تو میں حسین کی مدد پہ کے لیے جا رہا ہوں۔ حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا اور کہا کہ کوفہ کے باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرو۔ حبیب کا غلام گھوڑا لے کے کوفہ کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے حبیب کو آنے میں۔ یہ گھوڑا جو کھڑا ہوا ہے جس کے اوپر اس کا غلام پوری زندگی نہیں بیٹھا، غلام حبیب کے گھوڑے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے گھوڑے، تو میرے آقا حبیب کا گھوڑا ہے، میں آج تک تمہارے اوپر سوار نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے کہ دشمنوں نے میرے آقا حبیب کو گھیر لیا ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ دشمنوں نے پکڑ لیا ہے، یا ممکن ہے کہ میرے آقا حبیب نے راستہ گم کر دیا ہو۔ میں احترام سے تمہاری پشت کے اوپر سوار ہوتا ہوں اور تو مجھے حسین ابن علی کے لشکر تک پہنچا دے۔ ابھی یہ باتیں کر رہا تھا کہ حبیب نے سن لیا اور کہا کہ اے حسین، تیری غربت کو سلام، کہ غلاموں کو بھی تمہارے اوپر رحم آ رہا ہے، غلاموں کو بھی تمہارے اوپر رحم آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف کیا منظر ہے کہ حسین ابن علی نے مقدمہ ترتیب دیا، میسرہ تبدیب دیا، مختلف علم مختلف ہاتھوں میں دیے اور ایک پرچم اپنے ہاتھ میں رکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، یہ پرچم بھی ہمیں دے دیجئے، ایک آگے آئے یہ پرچم بھی ہمیں دے دیجئے، دوسرا آگے آئے یہ پرچم مجھے دے دیجئے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ جس کو یہ پرچم دینا ہے وہ ابھی نہیں آیا۔ صحابہ نے کہا یا ابن رسول اللہ، اس عالم غربت میں کوئی بھی نہیں آئے گا، اس عالم غربت میں کوئی نہیں آئے گا۔ سید الشہداء نے فرمایا اگر وہ زندہ ہوا تو ضرور آئے گا، اگر وہ زندہ ہوا تو ضرور آئے گا۔ اتنے میں کیا خبر ملتی ہے کہ کوفہ کے نخلستانوں کی طرف سے ایک گھوڑا سوار حسین ابن علی کے لشکر کی طرف آ رہا ہے۔ سید الشہداء نے کاروان کو روکا اور کہا کہ اس کا انتظار کیا جائے۔ جب وہ گھوڑا سوار پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کے سید الشہداء نے فرمایا مرحبا اے حبیب، مرحبا اے حبیب، تو واقعاً دوست ہے، تو واقعاً حبیب ہے۔ ادھر محمل سے حضرت زینب اولیاء نے پوچھا کہ کاروان کو کیوں روک دیا گیا ہے؟ کیا دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے؟ کیا جنگ شروع ہونے والی ہے؟ تو بی بی کو آ کے بتایا گیا کہ بی بی، کاروان کو اس وجہ سے نہیں روکا گیا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے، بلکہ لشکر کو اس وجہ سے روکا گیا ہے کہ حسین ابن علی کے لشکر کے اندر ایک مہمان کوفہ سے وہ شامل ہوئے ہیں، سید الشہداء ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ جب بی بی کو یہ معلوم ہوا تو بی بی نے پوچھا کہ جلدی سے پوچھ کے آئیں کہ اس کا نام کیا ہے۔ جب آ کر بتایا گیا کہ بی بی اس کا نام حبیب بتاتے ہیں، جب بی بی کو حبیب نام بتایا گیا تو حضرت زینب اولیاء نے فرمایا
کہ میرا سلام چچا حبیب تک پہنچا دیجئے۔ جب حضرت زینب کا سلام حضرت حبیب تک پہنچا تو حبیب ابن مظاہر نے کربلا کی خاک کو اٹھا کے اپنے سر میں ڈالا اور فرمایا اے حسین تیری غربت کو سلام، کہاں حبیب جیسا غلام اور کہاں علی کی بیٹی کا سلام۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔